بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أجل الإعلام أن الفتوى مطلقا على قول الإمام جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی خوبصورت اور زبردست رسالہ ہے۔ یہ رسالہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب ہے، اور اس میں جو موضوع چل رہا ہے وہ بیان نصوص کا ہے۔ 45 کے قریب نصوص ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے ہیں اس موضوع کے متعلق کہ فتویٰ مطلقاً قول امام پر ہے۔ کل تقریباً 31 عبارتیں نقل ہو چکی تھیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 31ویں عبارت پر بحث کرنے کے بعد آخر میں فرمایا تھا کہ بحمدہ تعالی، اس تفصیل و تطبیق سے روشن ہوا کہ سبھی حضرات ایک ہی کمان سے نشانہ لگا رہے ہیں، اور سب کا یہ مقصود ہے کہ مقلد کے لیے صرف اتباع امام کا حکم ہے۔ یہ اتباع امام کے قول سوری کا ہوگا اگر قول ضروری اس کے خلاف نہ ہو، ورنہ قول ضروری کا اتباع ہوگا۔ عبارت نمبر 32 سے لے کر 36 تک فرمایا کہ شرح عقود میں ہے، میں نے بعض کتب متاخرین میں قاضی القضاء شمس الدین حریری شارح ہدایہ کی کتاب ایضاح الاستدلال علی ابطال الاستبدال سے منقول یہ دیکھا کہ صدر الدین سلیمان نے فرمایا کہ ان فتاوی کی حیثیت یہی ہے کہ یہ مشائخ کی ان فتاوی کی حیثیت یہی ہے کہ یہ مشائخ کی ترجیحات اور ان کے اختیار کردہ اقوال و احکام ہیں، تو یہ کتب مذہب کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو مشائخ کے فتاوی ہیں ان کی حیثیت یہ ہے، ان کی یہ حیثیت امام صدر الدین سلیمان نے یہ متعین کی کہ یہ ان کی ترجیحات اور ان کے اختیار کردہ اقوال و احکام ہیں، لیکن یہ کسی بھی صورت میں کتب مذہب کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں کہ یہی بات ہمارے دوسرے شیوخ بھی فرماتے تھے، اور میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ تو اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ کو میں سمجھاتا چلوں کہ یہ عبارت نمبر 32 سے 36 تک آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی عبارت پر بحث ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس سے آگے نمبرنگ دیکھیں تو شرح عقود کے اوپر 32 لکھا ہوا ہے، پھر بعض کتب متاخرین میں یہ جو ہے 33 آ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے صدر الدین سلیمان کی عبارت آ گئی 35، اور اس سے پہلے غالباً 34 بھی کہیں پر ہے، وہ شاید انہوں نے نمبرنگ نہیں لگائی۔ ہاں، اس پر ہے کتاب ایضاح الاستدلال علی ابطال الاستبدال، اس پر 34 نمبر ہے، یہ دیکھیں عربی میں بھی اسی پر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 35 صدر الدین سلیمان کا آ گیا، اور اس کے بعد ہمارے دوسرے شیوخ یہ آ گیا 36۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبارتیں اس طرح امام اہل سنت نے نقل کی ہیں۔ اس کے بعد 37 سے لے کر 38 ہے کہ فرمایا خیریہ پھر شامی کا کلام گزر چکا ہے کہ ہمارے نزدیک مقرر اور طے شدہ یہی ہے کہ صورت ضرورت کے سوا فتویٰ اور عمل امام اعظم ہی کے قول پر ہوگا، اگرچہ مشائخ تصریح فرمائیں کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر۔ پھر فرمائیں کہ 39 اور 40 نمبر کی عبارت ہے کہ بحر اور پھر شامی کا یہ کلام بھی گزر چکا ہے کہ قول امام پر ہی افتاء واجب ہے، اگرچہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان کا ماخذ اور دلیل کیا ہے۔ 41 سے لے کر 43 نصوص یہ ہیں کہ رد المحتار میں بحر سے نقل ہے کہ قول امام سے قول صاحبین کی جانب ضعف دلیل یا قول امام کے خلاف صورت مضارعت سے جیسے تعامل کی ضرورت کے سوا عدول نہ ہوگا، اگرچہ مشائخ کی صراحت یہ ہو کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ علامہ شامی نے منحت الخالق میں بھی اس کلام بحر کو اسی طرح برقرار رکھا، یعنی اس پر اعتماد کیا۔
نمبر 44 ہے کہ در مختار کتاب النکاح میں باب الولی سے ذرا پہلے یہ مسئلہ ہے کہ مرد یا عورت نے دعویٰ کیا کہ اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے، اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے، یعنی کسی مرد نے یا عورت نے یہ دعویٰ کیا، اس دعوے پر جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے اور قاضی نے ثبوت نکاح کا فیصلہ بھی کر دیا تو عورت اس مرد کے لیے حلال ہو جائے گی اور صاحبین کے قول پر حلال نہ ہوگی۔ شرم بلالیہ میں مواہب کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ صاحبین ہی کے قول پر فتویٰ ہے۔ اس کے تحت رد المختار میں یہ کلام ہے کہ کمال نے فرمایا کہ قول امام اوجہ ہے، یعنی بہتر اور بادلیل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب قول امام اوجہ ہے تو اس سے عدول نہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ امر طے شدہ ہے کہ ضرورت یا قول امام کی دلیل ضعیف ہونے کے سوا اور کسی حال میں قول امام سے عدول نہ ہوگا، جیسا کہ منظومہ رسم المفتی اور اس کی شرح میں ہم واضح کر چکے ہیں۔ یہی علامہ شامی کا کلام گزر۔ پھر 45 نمبر پر فرمائے اسی رد المختار یعنی فتاوی شامی میں ہبائے مشاع کے بیان میں ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہی ظاہر الروایہ ہے، اسی پر امام محمد کا نص ہے اور اسی کو ان حضرات نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے، تو ظاہر ہو گیا کہ عمل اسی پر ہوگا، اگرچہ یہ صراحت کی گئی ہو کہ مفتہ بھی اس کے خلاف ہے۔ یہ ہیں علماء کے نصوص اور ان کی تصریحات، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ اب یہ 45 نصوص بیان کرنے کے بعد امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ ہیں علماء کے نصوص اور ان کی تصریحات، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے طفیل ہم پر بھی رحمت فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام نصوص کلام بحر کے موافق ہیں اور میرے علم میں کسی نے بھی اس پر کوئی تعقب نہ کیا، سوائے دو متأخر عالموں کے۔ دونوں حضرات میں سے ہر ایک نے عیب بھی لگایا اور رجوع بھی کیا، انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا، دو متأخر علماء نے، ٹھیک ہے، مفارقت بھی کی اور مرافقت بھی، مخالفت بھی کی اور موافقت بھی۔ یہ ہیں علامہ خیر الدین رملی اور سید امین الدین شامی رحمہم اللہ تعالی، اور کسی مضطرب کلام کا یوں ہی اعتبار نہیں۔ کیا خوبصورت کلام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اچھا، یہ جو دو متأخر عالموں کا ذکر کیا تو متأخرین میں سے ہیں علامہ رملی اور علامہ شامی، لیکن آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت کتنی ہے اور آپ کا انداز کتنا خوبصورت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف دو متأخر عالموں یعنی علامہ رملی اور علامہ شامی، انہوں نے مخالفت بھی کی ہے، موافقت بھی کی ہے، یعنی کسی مقام پر انہوں نے کلام بحر کی مخالفت کی اور کسی مقام پر موافقت کی۔ اب جیسے دیکھیں نا، یہ جو رد المحتاط 45 میں وہاں جو نص تھا اور اس سے پچھلے جو نصوص تھے یہ سارے علامہ شامی کے ہی اپنے تھے، تو گویا کہ آپ موافقت بھی کر رہے ہیں مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہیں علامہ خیر الدین رملی اور سید امین الدین شامی رحمہم اللہ تعالی، اور کسی مضطرب کلام کا یوں ہی کوئی اعتبار نہیں، یعنی ان کے کلام میں آگے اضطراب کہ مخالفت بھی کر رہے موافقت بھی کر رہے، اور جس کلام میں اضطراب آ جائے اس کا اعتبار اس مسئلے میں نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ اس مسئلے کی 7 صورتوں میں کوئی نزاع نہیں ہے، ایک ضعیف اختلاف، یہ جو 7 صورتیں ہم بیان کر چکے ہیں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ 7 صورتیں آپ نے سب نے دیکھ لی ہیں، کہ جو 7 صورتیں ہم نے بیان کی تھیں، 8 صورتیں، وہ جو یہ نہیں تھا کہ کسی مسئلے کے اندر جو ہے اسباب ستہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اوپر جو گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ 7 صورتوں میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، ایک ضعیف اختلاف صرف 8ویں صورت میں آیا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ صاحبین باہم ایک قول پر متفق ہوتے ہوئے امام کے خلاف ہوں اور مرجحین دونوں قولوں میں سے کسی کی ترجیح پر متفق نہ ہوں، بس اسی صورت میں ایک ضعیف قول آیا ہے جس کے قائل کا پتہ نہیں بلکہ اس کے وجود میں بھی شبہ ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ مقلد دونوں میں سے جس کی چاہے پیروی کرے، یہ جو تخییر والا قول تھا، فرماتے ہیں اس کے قائل کا بھی پتہ نہیں ہے، یعنی علماء نقل تو کرتے آ رہے ہیں، ناقل کا تو پتہ ہے، قائل کا پتہ نہیں، ناقل اور قائل میں فرق ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے قائل کا پتہ نہیں بلکہ اس قول کے تو وجود میں بھی شبہ ہے۔ وہ قول یہ ہے کہ مقلد دونوں میں سے جس کی چاہے پیروی کرے۔ آگے فرمائیں کہ صحیح مشہور معتمد منصور قول یہ ہے کہ مقلد قول امام کے سوا کسی کی پیروی نہ کرے۔ یہ دونوں قول جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں مطلق اور ہر طرح کی قید سے آزاد ہیں، کسی میں ترجیح یا عدم ترجیح کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔
ضعیف میں مطلقاً اختیار دیا گیا ہے اور صحیح میں مطلقاً پابند امام رکھا گیا ہے۔ لیکن محقق شامی نے اپنے لیے ایک نیا مسلک اختیار کیا جس کی کوئی صحیح سند میرے علم میں نہیں۔ وہ مسلک یہ ہے کہ مقلد کو نہ اختیار ہے نہ تقلید امام کی پابندی، بلکہ اس پر یہ ہے کہ مرجحین کی پیروی کرے۔ علامہ رملی نے اور علامہ شامی نے اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ علامہ رملی اور علامہ شامی نے ایک نیا مذہب اور مسلک اختیار کیا، اور وہ یہ تھا کہ مقلد نہ تو اختیار کرے گا کسی قول کو، یعنی نہ اسے مطلقاً تخییر حاصل ہے نہ تقلید امام، بلکہ وہ فرمائے کہ وہ جی مشائخ کی پیروی کرے گا، یعنی جو مرجحین نے کہا ہے اسی کی پیروی کرے گا، حالانکہ یہ اس قول کا بھی قائل کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ رد المحتار کی شروع میں لکھتے ہیں کہ سراجیہ کی عبارت اول اصح ہے جبکہ وہ صاحب اجتہاد نہ ہو۔ اس بارے میں صریح ہے کہ مجتہد یعنی وہ جو دلیل میں نظر کا اہل ہو اس قول کی پیروی کرے گا، یا پیروی کرے گا جس کی دلیل زیادہ قوی ہو، ورنہ ترتیب ثابت کا اتباع کرے گا۔ اسی لیے دیکھتے ہو کہ مرجحین بعض اوقات امام صاحب کی کسی شاگرد کے قول کو ان کے قول پر ترجیح دیتے ہیں، جیسے 17 مسائل میں تنہا امام ظفر کے قول کو ترجیح دی ہے تو ہم اسی کی پیروی کریں گے جسے ان حضرات نے ترجیح دے دی، کیونکہ وہ دلیل میں نظر کے اہل تھے۔ اور رد المحتان کتاب القضاء میں لکھا کہ اس کے لیے ترتیب مذکور کی مخالفت جائز نہیں، مگر اس کے لیے ترتیب مذکور کی مخالفت جائز نہیں مگر جبکہ اس سے ایسا ملکہ ہو جس سے قوت دلیل پر وہ آگاہ ہونے کی قدرت رکھتا ہو۔ اسی سے پہلے قول کا معال وہی ٹھہرا جو حاوی میں ہے کہ صاحب اجتہاد مفتی کے حق میں قوت دلیل کا اعتبار ہے۔ ہاں اس میں کچھ مزید تفصیل ہے جس سے حاوی نے سکوت اختیار کیا، تو دونوں قول اس پر متفق ہو گئے کہ اصحاب ترجیح مشائخ میں سے مجتہد فی المذہب پر مطلقاً قول امام لینا ضروری نہیں، بلکہ اس کے ذمہ یہ ہے کہ دلیل میں نظر کرے اور جس قول کی دلیل اس کے نزدیک راجح ہو اسے ترجیح دے، اور ہمیں اسی کی پیروی کرنا ہے جسے ان حضرات نے ترجیح دے دی ہے اور جس پر اعتماد کیا گیا۔ علامہ شامی کا کلام چل رہا ہے، جیسے وہ اگر اپنی حیات میں کہیں فتویٰ دیتے تو یہی ہوتا، جیسا کہ شروع کتاب میں علامہ قاسم نے نقل کرتے ہوئے شارح نے اس کی تحقیق کی ہے، اور آگے منتقد کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اگر قاضی صاحب اجتہاد نہ ہو تو اسے مرجحین کی تقلید اور ان کی رائے کا اتباع کرنا ہے، اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو نافذ نہ ہوگا۔ اور فتاوی ابن شلبی میں ہے کہ قول امام سے عدول نہ ہوگا مگر اس صورت میں جبکہ مشائخ میں سے کسی نے یہ تصریح کر دی ہو کہ فتویٰ کسی اور کے قول پر ہے۔ اسی سے باہر کی یہ بحث ساکت ہو جاتی ہے کہ ہمیں قول امام پر ہی فتویٰ دینا ہے اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ اعلیٰ حضرت اب اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں قولو، اولن یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا قول ہے، ثانیاً مزید نئی بات یہ بڑھائی کہ اس ترجیح کا بھی اتباع کرنا ہے جو ہمارے تینوں ائمہ کے اجماع کے برخلاف ہو، حالانکہ صریح نصوص اس کے خلاف ہیں، جیسا کہ ملاحظہ کر چکے۔ ہاں قول ضروری کا ہم اتباع کریں گے، جہاں امام کا قول ضروری ہو خواہ اس کے ساتھ ترجیح ہو یا نہ ہو، بلکہ ترجیح اس کے برخلاف ہو جب بھی، جیسا کہ معلوم ہوا، تو اس میں ترجیح کی پیروی نہیں بلکہ قول امام کی ہے۔ ثالثاً محل نزع جس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے گزری، یہاں اس سے بھی ظہول ہے، بلکہ اور بھی زیادہ ظہول کا مطلب کہ آپ اس سے بھی نیچے آ گئے، اس لیے کہ محل نزع صرف وہ صورت ہے جس میں صاحبین باہم ایک قول پر متفق ہونے کے ساتھ امام کے مخالف ہوں۔ اب اس کی 6 قسمیں ہوں گی، یہ بحث ذرا سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محل نزع جس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے گزری، یعنی وہ 8ویں صورت جس کی وضاحت ہم کر چکے تھے کہ معتمد قول کے مطابق اس میں بھی امام اعظم کا ہی قول لیا جائے گا، علامہ امام ابن مبارک کے قول کے مطابق۔ فرماتے ہیں کہ علامہ شامی نے اپنی اوپر والی جو عبارت تھی اس میں اس سے بھی ظہول کیا بلکہ اور آگے چلے گئے۔ اب ذرا سمجھیے گا اس مسئلے کو، میں اس پر تھوڑا سا آپ کو جو ہے تھوڑا سا آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ فرمائے کہ اس لیے کہ محل نزاع صورت صرف وہ ہے جس میں صاحبین باہم ایک قول پر متفق ہونے کے ساتھ امام کے مخالف ہیں۔ اب اس کی 6 صورتیں یعنی 6 قسمیں بنیں گی اسی قسم کی، غور کیجیے گا۔ نمبر 1، فرماتے ہیں مرجحین قول امام کی ترجیح پر متفق ہوں۔ نمبر 1، یعنی مشائخ جو ہیں وہ مسئلہ جس میں امام صاحب ایک طرف ہوں، صاحبین ایک طرف ہوں اور آپس میں متفق ہوں۔ تو اب پہلی صورت اس میں یہ بنتی ہے
کہ جو مشائخ تھے، مرجحین تھے، ان سب نے قول امام کی ترجیح پر اتفاق کیا، یعنی قول امام کو لیا۔ ایک صورت تو یہ بنتی ہے۔ دوسری قسم اس کی بنتی ہے یا قول صاحبین کی ترجیح پر، ٹھیک ہے، یعنی امام ایک طرف ہے اور صاحبین ایک طرف ہے اور آپس میں متفق ہیں، تو پھر سارے مشائخ قول صاحبین کی ترجیح پر متفق ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات تو گزر چکی ہے کہ یہ صورت نہ کبھی ہوگی نہ ہوئی ہے۔ یہ وہ صورت تھی جس میں اسباب ستہ میں سے کوئی نہ ہو، کیونکہ چلے میں آپ کو یہ کھول کے دے دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو واضح ہو جائے نا جو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں ہم نے یہاں یہ بیان کیا تھا نا، مسئلہ مذکورہ میں اسباب ستہ میں سے کوئی سبب رونما نہیں ہوگا یا اسباب ستہ میں سے کوئی ایک سبب رونما ہوگا۔ تو جو سبب رونما ہوگا ہم نے کہا تھا کہ اسی کے تحت حکم لگے گا اور وہ امام کا قول ضروری ہوگا۔ اچھا پھر اگر اسباب ستہ میں سے کوئی سبب نہ ہو تو اب اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ امام سے کوئی روایت ہی نہیں آئی، تو پھر یہ تو خارج از بحث ہے۔ پھر یہ ہے کہ امام سے روایت تو آئی ہے، تو اس کی دو صورتیں تھیں کہ امام سے روایت بلا اختلاف آئی ہے، یعنی صاحبین نے اختلاف کیا ہی نہیں، تو پھر ہم مرجحین اور اصحاب تصحیح کی طرف رجوع کریں گے اور امام کے قول سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اور اس میں دوسری صورت یہ تھی کہ امام سے مختلف اقوال آئے ہیں، تو پھر بھی ہم امام کے ہی قول کو لیں گے۔ اور دوسری اس میں صورت تھی کہ امام سے روایت بالاختلاف آئی ہے، یعنی صاحبین نے اختلاف کیا۔ تو اس میں تین صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحبین امام کے ساتھ موافق ہیں تو بھی قول امام پر اور صاحبین کے قول پر عمل ہوگا، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ صاحبین میں سے کوئی ایک آپ کے موافق ہے ایک مخالف ہے، تب بھی قول امام پر عمل ہوگا۔ جو آخری صورت تھی کہ امام سے روایت ہے اور دونوں مخالف ہیں، اس میں پھر مزید دو صورتیں تھی کہ آپس میں بھی مخالف ہیں یا آپس میں متفق ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپس میں بھی مخالف ہے تب بھی قول امام پر عمل ہوگا۔ اور آخری جو صورت رہ گئی تھی آٹھویں، وہ یہ تھی کہ باہم متفق ہیں، یعنی قول امام کے خلاف ہے لیکن آپس میں متفق ہیں۔ تو اس صورت میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہوا ہے یا نہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ سارے مرجحین جو ہے وہ متفق ہو جائیں۔ یہاں دیکھیے یہ تین صورتیں تھیں، اتفاق مرجحین بر قول صاحبین، یہ پہلا اتفاق مرجحین بر قول صاحبین، یعنی سارے کے سارے جو مرجحین ہیں وہ صاحبین کے قول پر اتفاق کریں گے اور ان کے قول کو ترجیح دیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اسباب ستہ کے علاوہ ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ صاحبین ایک طرف ہوں باہم متفق ہوں اور امام سے مخالف ہوں اور سب انہی کی پیروی کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا اس میں قول یہ تھا کہ اتفاق مرجحین بر ترجیح قول امام، تو اس میں تو اگر مرجحین امام کے قول کو ترجیح دیں گے تو امام کے قول پر عمل ہوگا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے پہلی صورت یہی بیان کی ہے، یہ دیکھیں کہ مرجحین قول امام کی ترجیح پر متفق ہوں گے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ قول صاحبین کی ترجیح پر متفق ہوں گے، تو فرمائیں کہ گزر چکا کہ یہ صورت نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اتفاق مرجحین نہیں بلکہ اختلاف ہے یا ترجیح ہے ہی نہیں۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ تین قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں بھی کوئی تخییر نہیں یہاں تک کہ مجتہد مفتی کو بھی، دوسرا قول یہ کہ مطلقاً تخییر، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ مقلد قول امام کی پیروی کرے گا اور صاحب نظر قوت دلیل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر زیادہ صحیح اس کو کہا گیا تھا دیگر فقہا کی نظر میں، اور اعلیٰ حضرت صحیح قول اس کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی کو بھی تخییر نہیں ہوگی اور مطلقاً قول امام لیا جائے گا۔ بہرحال تو اس صورت کی چھ قسمیں اعلیٰ حضرت نے کی۔ پہلی یہ کہ مرجحین یعنی مشائخ قول امام کی ترجیح پر متفق ہوں گے۔ دوسری یہ تھی کہ قول صاحبین کی ترجیح پر، تو فرمایا کہ گزر چکا کہ یہ صورت نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ تیسری یہ ہے کہ مرجحین کی کثرت یا لفظ ترجیح کی قوت کے باعث دونوں ترجیحوں سے ارجح قول امام کے حق میں ہو، یعنی جو مشائخ ہیں اصحاب ترجیح ہیں انہوں نے امام اعظم کے قول کو بھی ترجیح دی ہے اور صاحبین کے قول کو بھی ترجیح دی ہے، لیکن جو کثرت ہے یا لفظ ترجیح کی جو قوت ہے، جو ترجیح کے الفاظ ہم نے بیان کیے تھے اصح علیہ الفتویٰ بھی یفتیٰ وغیرہ والے، یا ترجیح کی کثرت، مرجحین کی کثرت یا ترجیح کے الفاظ کی قوت،
کی وجہ سے قول امام کے حق میں زیادہ ترجیح نظر آ رہی ہے۔ یہ تیسری صورت ہوگی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ یا قول صاحبین کے حق میں جو ہے وہ اکثر مرجحین ہوں، یا پھر جو ہے وہ قوت ترجیح کے الفاظ ہوں۔ اور پانچواں ہے کہ دونوں قول ترجیح میں برابر ہوں۔ اور چھٹا یہ ہے کہ عدم ترجیح میں برابر ہوں، یعنی کسی نے بھی ان کی ترجیح بیان نہ کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 6 صورتیں ہیں، ان میں سے علامہ شامی کے اختلاف کے قابل۔ اب دیکھیے کتنی ڈیپ اور گہری بات ہو رہی ہے، توجہ کیجیے گا کہ اختلاف 8ویں صورت میں ہے، 8ویں صورت میں 6 صورتیں بنی۔ اب 6 صورتوں میں فرماتے ہیں کہ علامہ شامی کے اختلاف کے قابل صرف چوتھی قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ قول صاحبین کے حق میں جو ہے وہ کثرت مرجعین ہوں یا لفظ ترجیح ہو۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ دونوں ترجیحوں میں سے ارجح قول صاحبین کے حق میں ہو۔ فرماتے ہیں مگر اب یہ 10 قسموں میں سے 10ویں قسم بن جاتی ہے، 10 قسموں میں سے 10ویں قسم بن جاتی ہے۔ اچھا 10 قسموں میں سے کیسے، یہ نیچے حاشیہ دیکھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 قسمیں کیسے ہیں۔ یہ حاشیہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، وہ اس طرح کے امام کے مخالف صاحبین ہیں یا ایک ہے یا کوئی نہیں، 1 اور 2، یعنی امام کے خلاف صاحبین ہوں اور یا ایک ہوں۔ فرماتے ہیں 1 اور 2 اور ترجیح یا عدم ترجیح میں، اب یہ صورتیں بیان کر رہے ہیں، ترجیح یا عدم ترجیح میں سب برابر ہیں۔ نمبر 3، اتفاق قول امام کی ترجیح پر ہے۔ 4، قول صاحبین پر۔ 5، ایک صاحب کے قول پر۔ 6، اس پر جو کسی کا قول نہیں۔ 4 سے لے کر 6 کبھی واقع ہوئی نہ ہوں گی۔ 7واں ہو گیا ارجح ترجیحات قول امام کے حق میں ہے۔ 8واں ہے کہ قول صاحبین کے حق میں۔ 9، ایک صاحب کے حق میں۔ 10، اس کے حق میں جو کسی کا قول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مگر اب یہ 10 قسموں میں سے 10ویں قسم بن جاتی ہے، اور اس حد تک تعدی ہو جاتی ہے جو مقسم سے بھی عام ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہرحال ترجیح کی پیروی ہوگی، خواہ مخالف امام دونوں حضرات ہوں یا ایک ہی ہوں یا کوئی بھی مخالف نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں اعلی حضرت رابعاً بالفرض اس نو پیدا قول کا کتابوں میں کوئی نام و نشان ہو، جب بھی تقلید امام کی پابندی والا قول اس پر ترجیح یافتہ اور واجب الاتباع ہوگا۔ اس کی چند وجوہ ہیں، یعنی اگرچہ ہم مان لیتے ہیں کہ امام شامی نے جو قول بیان کیا ہے اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو، کہ جس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ تخییر نہیں ہے، سوری تخییر کا جو قول فرمایا تھا، تو فرماتے ہیں اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ قول موجود بھی ہو تو پھر بھی امام کی اتباع والا جو قول ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں وجہ اول یہ ہے کہ یہ امام اعظم کے شاگرد بحر علم فقہا محدثین اور اولیاء کے امام سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، خدا ہمیں دین دنیا اور آخرت میں ان کی عظیم برکتوں سے فائدہ پہنچائے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اس صورت میں بھی قول امام پر عمل ہوگا جب صاحبین مخالف ہیں، تو فرمایا کہ حاوی قدسی میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امام اعظم کے اپنے شاگرد کا قول ہے۔ دوسری بات حاوی قدسی میں ہے، اور آپ نے شرح خود میں سے نقل بھی فرمایا کہ جب مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہ ملے تو ظاہر قول امام ابو یوسف، پھر ظاہر قول امام محمد، پھر ظاہر قول امام ظفر و حسن وغیرہ لیا جائے گا۔ ظاہر سے مراد وہ جو ظاہر الروایہ میں ہو، جیسا کہ حاشیہ مصنف میں گزرا۔ بزرگ تر پھر بزرگ تر، یوں ہی کے بار اصحاب کے آخری فرد تک۔ تو فرمایا کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے۔ دوسری بات، اسی پر جمہور ہیں اور عمل اسی پر ہوتا ہے جس پر اکثر ہوں، جیسا کہ آپ نے خود رد المختار اور العقود الدریہ میں اس کی تصریح کی ہے، اور ہم نے اس پر اپنے فتاوی میں اور فصل القضاء فی رسم الافتاء میں بکثرت نصوص جمع کر دی ہیں کہ اسی قول پر جمہور ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی، 8ویں صورت کے اندر بھی قول امام کو لیا جائے گا۔ تیسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ قول ہے جس پر تصحیحات کا توارد اور ترجیحات کا اتفاق ہے، تو اگر ترجیحات کا اتباع واجب ہے
تو اس کا قائل ہونا بھی واجب ہے۔ یعنی آپ نے جو کہا تھا نا کہ ہم مرجحین کی ترجیحات کی اتباع کریں گے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے کہ اس صورت میں بھی امام اعظم کے قول کی اتباع کی جائے گی، فرماتے ہیں یہ بھی ترجیحات ہی کی روشنی میں ہے اور تصحیحات ہی کی روشنی میں ہے۔ لہٰذا جب آپ کہتے ہیں کہ ترجیحات کی اتباع کرنا ضروری ہے تو یہاں پر بھی ترجیح کی اتباع کیجیے۔ تو اس کا قائل ہونا بھی واجب ہے کہ امام کی تقلید ضروری ہے، اگرچہ صاحبین مطلقاً ان کے مخالف ہیں۔ اور اگر اتباعی ترجیحات واجب نہیں تو سرے سے بحث ہی ساکت ہو گئی، کیونکہ اصل بحث تو یہی تھی کہ مرجحین کی ترجیحات کی اتباع کی جائے۔ تو ہم علامہ شامی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ترجیحات کی اتباع کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں واجب ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس قول پر ترجیح ہے فقہا کی کہ قول امام کو لیا جائے گا اس آٹھویں صورت میں بھی، تو آپ اس ترجیح کو مان لیجیے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ترجیحات کی اتباع واجب ہی نہیں ہے تو پھر تو بحث ہی ختم ہو گئی نا، کیونکہ وہاں پر بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم مرجحین اور مشائخ کی ترجیح کو لیں گے۔ تو جب آپ مان ہی نہیں رہے کہ ترجیحات کی اتباع واجب ہے تو یہ تو خلاف مفروض ہو گیا منطق کی زبان میں اور مناظرے کی زبان میں۔ تو پھر فرماتے تو پھر تو بحث ہی ساکت ہو گئی، کیونکہ یہ سارا اختلاف ترجیحات کا اتباع واجب ہونے ہی کے بارے میں تو تھا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ یہ سارا اختلاف ترجیحات کا اتباع واجب ہونے ہی کے بارے میں تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ خود نزاع ہی نزاع کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جھگڑا ہی جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوئی؟ پھر فرماتے ہیں خامساً، سید محقق ان لوگوں میں سے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ عامی کا کوئی مذہب نہیں۔ یہ سید محقق سے مراد علامہ شامی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ان العامی لا مذہب لہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ عامی کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا اور وہ جس بات میں چاہے جس کو چاہے تقلید کر سکتا ہے۔ عامی، مجتہدنی عامی، ٹھیک ہے۔ تو فرمائیں کہ منحت الخالق کی کتاب القضاء میں خود اسی بحث کے تحت لکھتے ہیں کہ ہاں مؤلف نے جو ذکر کیا ہے اس قول کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ جس نے مذہب امام کا التزام کر لیا اس کے لیے دوسرے کی تقلید جن باتوں پر وہ عمل کر چکا ہے ان کے علاوہ میں بھی جائز نہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ تحریر کے حوالے سے ہم لکھ آئے ہیں کہ یہ قول مختار کے برخلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پر فرماتے ہیں اقول، یہ اگرچہ ایک باطل اور پامال قول تھا، بزرگ ناصح و خیر خواہ آئمہ نے اس کے بطلان کی تصریح بھی فرما دی ہے، اور اس کے ابطال کے لیے اولین و آخرین میں متعدد کتابیں تصنیف ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ سے وہابیہ غیر مقلدین کی جانب سے دین میں عظیم فتنہ بھی پیدا ہوا ہے اور خدا مفسدوں کا کام نہیں بناتا۔ یہ جائز کہنے والے علماء، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ لا مذہب للعامی، اس قول پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر غیر مقلدین نے اس پر کافی اعتراضات کیے ہیں ہمارے دین کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ جائز کہنے والے علماء خدا تعالیٰ ان کے سبب ہماری مغفرت فرمائے، بخدا اگر ان کو جانچا اور آزمایا جائے تو ان کے قلوب ان کے قول سے منکر اور ان کے اعمال اس پر شاہد ملیں گے کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، نہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ اسے اچھا نہیں جانتے بلکہ اس سے کنارہ کش رہتے ہیں، بس بحث کے طور پر اسے لکھ گئے اور بحث ہی کی حد تک بات رہ گئی۔ یعنی جن علماء نے اس کا قول بھی کیا ہے لا مذہب للعامی والا، ان کا مقصد دین میں کوئی پھوٹ ڈالنا نہیں تھا، انہوں نے تو صرف بحث کی حد تک اس بات کو بیان کیا، رہ گئی اعتقاد و عمل، کوئی اس کا ہم نوا نہ ہوا۔ بہت سے مسائل میں خود کہتے ہیں کہ یہ بس جاننے کے قابل ہیں، بتانے کے لائق نہیں، کہیں جاہلوں میں مذہب کے گرانے کی جرت نہ پیدا ہو، پھر یہ زندگی بھر اپنے ایک امام کے مذہب پر رہ گئے اور افعال و اقوال میں سبھی مذہب سے باہر نہ ہوئے، اسی کی تائید اور اسی کے دفاع میں عمریں صرف کر دی۔ یہ صاحب تحریر کی فتح القدیر ہی کو دیکھ لیجیے، صرف مناظرے کے طور پر لکھی گئی ہے۔ اچھا، میں اس مقام پر رک کے ایک اور بات کروں، یہ پچھلے دنوں بھی اس طرح کی میں نے گفتگو کی تھی اور پہلے بھی ایک مرتبہ سوال ہوا تھا، انتقال من المذہبی الی المذہب الاخر۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو بحث ہے، علماء لکھتے ہیں نا کہ کسی مذہب میں منتقل ہونا یا دوسروں کے اقوال پر عمل کرنے کے حوالے سے علماء نے صرف اسے ایک بحث کی حد تک لکھا ہے، لیکن خود ساری زندگی مقلد رہے اور مذہب امام کی ہی اتباع کرتے رہے، اس سے باہر نہیں نکلے، سمجھ رہے ہیں؟
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صاحب تحریر کی فتح القدیر کو ہی دیکھ لیجیے۔ صاحب تحریر سے مراد محقق ابن امام کی کتاب ہے تحریر، فرماتے ہیں صاحب تحریر یعنی محقق ابن امام کی فتح القدیر کو ہی دیکھ لیجیے، صرف مناظرے کے طور پر لکھی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلک میں اور باقی تینوں مذاہب میں اس مقصد کے تحت بڑے بڑے دفتر تصنیف ہوئے، یعنی بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہوئی۔ اگر ایک امام معین کے مذہب کی پابندی لازم نہ ہوتی اور یہ روا ہوتا کہ جو چاہے جس کی چاہے پیروی کرے، تو یہ سب ایک لا یعنی کاروائی اور فضول چیز میں عمر عزیز کی بربادی ہوتی۔ حالانکہ اس کام پر مذاہب اربعہ کے علماء اور مذاہب کے ماننے والے انہی ائمہ کا اتفاق ہے، بلکہ فروع میں مناظرہ اور اپنے اپنے مذہب کی حمایت تو زمانے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہی بلا نکیر جاری ہے۔ مذہب کی پابندی کوئی چیز نہ ہو تو لازم آئے گا کہ ایک لا یعنی کام کے اہتمام اور فضول قسم کی مشغولیت کو اچھا سمجھنے پر اس وقت سے اب تک کے ائمہ علماء اس کا عملی اجماع قائم رہا۔ اس سے بدتر کون سی شناعت ہوگی؟ لیکن علامہ شامی سے سوال ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، گفتگو سنیے، فرماتے ہیں علامہ شامی سے سوال ہو سکتا ہے کہ جب مذہب کی پابندی ضروری نہیں اور اس سے بالکلیہ باہر آنا روا ہے، تو کسی معین مذہب کے حضرات مرجحین جنہوں نے اس مذہب کے دو قولوں میں سے ایک قول کو ترجیح دی، ان کی پیروی پھر کیسے ضروری ہوگی؟ اس کا جواب تو علامہ شامی ہی دیں گے۔ فرماتے ہیں یہ کلام تو ان حضرات کے متفق ہونے کی صورت میں ہے، پھر اس صورت کا کیا حال ہوگا جب یہ باہم مختلف ہوں اور ایک طرف مجتہد مطلق امام اعظم بھی ہوں، یہ جن کی گرد پا کو بھی نہ پا سکے، اور ان سب حضرات کا مجموعی کمال بھی ان کے فضل و کمال کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچ سکا۔ یہ ضب اور نون کو جمع کرنے کے سوا کیا ہے؟ اور اس لیے کہ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام، ان کے اصحاب اور ان کے مذہب کے اصحاب ترجیح سب متفقہ طور پر جب کسی قول پر اجماع کر لیں تو مقلدین کے ذمے اسے لینا ضروری نہیں، بلکہ انہیں اختیار ہے کہ اسے لے لیں یا اپنی خواہشات نفس کے مطابق مذہب سے خارج اقوال کو لے لیں۔ لیکن جب امام کوئی قول ارشاد فرمائیں اور ان کے صاحبین ان کے خلاف کہیں، پھر دونوں قولوں میں سے ہر ایک کو کچھ مرجحین ترجیح دیں اور صاحبین کی جانب ترجیح دینے والوں کی تعداد زیادہ ہو یا اس طرف ترجیح کے الفاظ زیادہ مؤکد ہوں، تو ایسی صورت میں ان مرجحین کی تقلید واجب ہو جائے اور امام اور ان کے موافق حضرات کی تقلید ناجائز ہو جائے۔ بلکہ اگر امام اور صاحبین کو کسی بات پر اجماع ہو اور ان متاخرین میں سے کچھ افراد ان کے اجماع کے مخالف کسی قول کو ترجیح دے دیں، تو ان ائمہ کی تقلید چھوڑ کر ان افراد کی تقلید اور پیروی واجب ہو جائے۔ یہی وہ کھلا ہوا باطل خیال ہے جس پر شرعی متین سے ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اسی سے ظاہر ہوا کہ بحر کا کلام تو اس قول حق پر مبنی تھا جو منصور معتمد مختار ہے، جسے قولاً تمام ائمہ کبار نے لیا اور عملاً ان کے ساتھ ان بزرگ مخالفین نے بھی لیا۔ لیکن علامہ شامی کے خیال کی بنیاد نہ اس مختار پر قائم ہے، نہ اس پر جس کو بزوم خواہش یعنی اپنے زوم کے مطابق مختار سمجھا، بلکہ وہ اعلانیہ و عیاں طور پر دونوں ہی کے خلاف ہے، اور حجت خدا عزیز و غفار ہی کی ہے، اور درود و سلام ہو سید ابرار ان کی آل اطہار اصحاب کرام پر اور ان کے ساتھ ان پر بھی دارالقرار میں۔ الہی قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ شامی ایک اور عبارت بیان کرتے ہیں، سراجیہ کی عبارت اس بارے میں صریح ہے کہ مجتہد اس کی پیروی کرے گا جو زیادہ قوی ہو، ورنہ ترتیب سابق کا اتباع کرے گا تو ہم اسی کی پیروی کریں گے جسے ان حضرات نے ترجیح دی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، تو ہم اسی کی پیروی کریں گے جسے ان حضرات نے ترجیح دے دی ہے۔ یہ عبارت اگر آپ نے کلام سراجیہ کے مفاد و مفہوم کے تحت داخل کر کے ذکر کی ہے تو یہ اس کلام کی توجیہ نہیں بلکہ اس کی مخالفت اور تردید ہے، کیونکہ سراجیہ تو غیر مجتہد پر ترتیب کی پیروی واجب کرتی ہے، نہ کہ ترجیح کی پیروی۔ ترتیب کی پیروی واجب کرتی ہے، ترجیح کی پیروی نہیں کرتی، اور آپ ترجیح کے اوپر اس جو ہے وہ عبارت کو دلیل کے طور پر لا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اگر یہ عبارت آپ نے اپنی طرف سے بڑھائی ہے تو یہ منصوص کے برخلاف ہے، اور ایک چیز کی تفریح ایسی چیز پر ہے جو دراصل اس کی تردید ہے، کیونکہ آپ اگر صاحب نظر ہیں تو آپ کے ذمے نظر صحیح ہے، یا آپ اہل نظر نہیں تو آپ کے ذمے اتباع ترتیب ہے۔ پھر یہ تیسرا بیگانہ و اجنبی کہاں سے آ گیا؟
پھر مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح جو ہے وہ علامہ شامی کی عبارت لے کر آتے ہیں. علامہ شامی فرماتے ہیں اس کے لیے ترتیب مذکور کی مخالفت جائز نہیں، اس کے لیے ترتیب مذکور کی مخالفت جائز نہیں، مگر جب اس کے پاس ملکہ ہو تو اس کے ذمے یہ ہے کہ اس کے نزدیک جو راجے ہو اسے ترجیح دے، اور ہمیں اس کی پیروی کرنا ہے جسے ان حضرات نے ترجیح دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، یہ بھی اسی کی طرح ہے، کیونکہ ان تمام حضرات کے کلام کا حاصل وہی ہے جو آپ نے اور ہمیں تک ذکر کیا، اور یہ اضافہ تو اس کی تردید اور اس کی مخالفت ہے، کیونکہ جس کے پاس ملکہ نہیں اس کے لیے ان حضرات کے نزدیک ترتیب کی مخالفت روا نہیں، اور آپ نے تو اس پر یہ مخالفت واجب کر دی ہے، کیونکہ اسے آپ نے ترجیح کے ساتھ چکر لگانے کا پابند کر دیا. پھر آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ شامی کی وہ عبارت لے کر آتے ہیں جس میں علامہ قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر تھا، اس کو ذکر کیا، اور اس پر اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ کچھ کلام فرمایا ہے. پھر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت علامہ شامی کی ایک اور عبارت لے کر آتے ہیں، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر فرمایا کہ بحر کی بحث ساکت ہو گئی، سقط ما بحثه فی البحر. اعلیٰ حضرت فرماتے سبحان اللہ، یہی تو حکم منقول ہے، جمہور کا معتمد اور تصحیح و تائید یافتہ بھی، پھر اسے بحر کی بحث کہنا کیوں کر درست ہے. علامہ شامی نے اس پوری بحث کی نسبت کی تھی صاحب بحر کی طرف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جمہور کا معتمد اور صحیح قول یہی ہے جسے آپ صاحب بحر کی طرف منسوب کر رہے ہیں. آپ اس کو صاحب بحر کی طرف خدا کے بندے کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ یہ صاحب بحر کی بحث نہیں ہے، یہ پورے جمہور کی بحث ہے جس کی آپ مخالفت کر نکلے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقولو، مجھے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی توجیہ میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی مراد وہ صورت ہے جس میں حضرت امام کے سوا کسی اور کے قول کی ترجیح پر مرجحین کا اتفاق ہو. اسے اس اطلاع کی تردید میں ذکر کیا جو باہر کی اس عبارت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو، کیونکہ بظاہر یہ اس صورت کو بھی شامل ہے جس میں غیر امام کے قول کی ترجیح پر اجماع مشائخ ہو. فرماتے ہیں یہ مراد ہونے پر کلام شامی میں دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اتباع مرجعین سے استدلال کیا ہے، اور اس بات سے کہ وہ زیادہ علم والے ہیں، اور انہوں نے دلائل کی جانچ کر کے اس کی ترجیح کا فیصلہ کیا ہے، اور کلام کے کسی حصے میں اختلاف ترجیح کی صورت کو ہاتھ نہ لگائے. دو ترجیحوں میں سے ایک کے ارجح ہونے کا تذکرہ تو درکنار، اختلاف ترجیح کی صورت اگر انہیں مقصود ہوتی تو صرف اتباع مرجحین کے حکم پر اکتفا نہ کرتے، کیونکہ اس صورت میں اتباع مرجحین تو دونوں ہی جانب موجود ہیں، بلکہ اس تقدیر پر وہ دونوں ترجیحوں میں سے ارجح کے اتباع کا ذکر کرتے ہیں. اس کی تائید ان کے اس کلام سے بھی ہوتی ہے جسے ہم مقدمہ ہفتم میں نقل کر آئے ہیں کہ جب دونوں تصحیحوں میں تعارض ہو تو دونوں ساقط ہو گئی، اس لیے ہم نے اصل کی جانب رجوع کیا، اور وہ یہ ہے کہ امام کا قول مقدم رہے گا. یہ اگرچہ بظاہر دونوں ترجیحیں برابر ہونے کی صورت میں ہے، لیکن آگے اس پر ترقی کرتے ہوئے خیریہ اور بحر کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے وہ تعین کر دیتا ہے کہ حکم عام ہے، یعنی ہر صورت میں قول امام پر ہی فیصلہ ہوگا. اچھا، اس کے بعد جناب والا ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. کلام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں اب کوئی وہ صورت نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ مزید کسی بحث کی گنجائش رہتی ہے. اعلیٰ حضرت اب صرف معروضات جو ہے وہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ سلسلہ یہاں پر چلتا رہتا ہے، آگے دیکھتے جائیے. اچھا جناب، اور کوئی بحث جو عمدہ طریقے سے ہو؟ ہم، دیکھتے ہیں جناب کہ مزید کیا ابحاث ہیں. علامہ شامی، علامہ شامی. ٹھیک ہے، کچھ فروعی مسائل امام علیہ سنت نے بیان فرمائے. اچھا جی.
ٹھیک ہے، یہ وہی ابحاث ہیں یہ جو بیان کیا انہوں نے کہ ان میں سے چند مقامات کی نشاندہی جہاں پر جمہور نے جو ہے وہ قول امام کو ہی لیا ہے، ٹھیک ہے، چند علماء نے قول امام کے برخلاف فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ چند فروعی مسائل امام علیہ سنت نے بیان فرمائے اور آخر میں جو ہے وہ یہ پیچھے گزر چکے ہیں یہ مسائل، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئے مسائل ہیں، جہاں پہ بعض نے جو ہے وہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا تھا، لیکن علماء نے، اور علامہ قاضی خان کا بھی یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ علماء نے جو ہے چند ایک علماء نے مشائخ میں سے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا تھا، لیکن شارحین نے یہی فرمایا کہ قول امام سے باہر العدول نہیں کیا جائے گا، جمہور وہی ہے جو قول امام کا ہے۔ اچھا جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید کیا کلام فرماتے ہیں، یہ دیکھیے یہاں سے اس تفصیل سے بحمدہ تعالی روشن ہو گیا کہ کسی قول کے قول امام ہونے کے باعث ترجیح پانے کے مقابل کوئی چیز نہیں، یعنی جب کوئی قول امام کا قول ہوگا تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ترجیح والی نہیں ہوگی، اور جب اختلاف ترجیح کی صورت میں دو قولوں میں سے ایک قول امام ہو تو اسی پر اعتماد ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی جب کوئی ترجیح ہی موجود نہ ہو، پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب سب اسی کی ترجیح پر متفق ہوں، تو اب کوئی صورت باقی رہی نہ رہی سوائے اس کے جس میں دوسرے کی ترجیح پر سب متفق ہوں۔ تو اگر علامہ شامی کا کلام اس پر محمول کر لیا جائے جو ہم نے بیان کیا، تو اس صورت میں وہ بلا شبہ حاصل حکم کے لحاظ سے صحیح ہوگا، کیونکہ ہم بھی اس پر ان کی موافقت کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم اسی کو لیں گے جس کی ترجیح پر مشائخ کا اتفاق ہے، البتہ ہمارے اور ان کے درمیان طریق حکم کا فرق رہ جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اسباب ستہ اگر کسی مسئلے میں ہوں اور مشائخ جو ہے امام کے قول کے خلاف کسی قول کو ترجیح دیں، چاہے صاحبین کے قول کو ترجیح دیں یا صاحبین کے قول کو بھی چھوڑ دیں، یہ والا جو مسئلہ تھا، یہ والا، یہ دیکھیے اسباب ستہ میں سے کوئی ایک رونما ہوگا، تو یہاں فرمایا تھا کہ حکم اسی سبب کے تحت ہوگا اور یہی امام کا قول ضروری ہوگا جس پر مطلقاً اعتماد ہے، خواہ امام کا قول سوری بلکہ ان کے اصحاب اور مرجعین کی ترجیحات بھی اس کے موافق ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ والی صورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ علامہ شامی جو فرما رہے ہیں نا، اب علامہ شامی کے کلام کی ایک چھوٹی سی تطبیق بیان کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اس بات کو سمجھیے گا، بہت آسان سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مشائخ کی اتباع کریں اور آپ کی مراد یہ ہے کہ اس صورت میں ہم مشائخ کی اتباع کریں جس صورت کے اندر جو ہے وہ مشائخ نے اسباب ستہ کی وجہ سے قول امام سے عدول کیا، پھر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر تو ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات کو سمجھیے گا، پھر تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیں اگر علامہ شامی کا کلام، یہ اوپر جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اگر علامہ شامی کا کلام اس پر محمول کر لیا جائے جو ہم نے بیان کیا ہے، تو اس صورت میں وہ بلا شبہ حاصل حکم کے لحاظ سے صحیح ہوگا، کیونکہ ہم بھی اسی پر ان کی موافقت کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم اسی کو لیں گے جس کی ترجیح پر مشائخ کا اتفاق ہوگا، البتہ ہمارے اور ان کے درمیان، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں البتہ ہمارے اور ان کے درمیان طریق حکم کا فرق رہ جاتا ہے، انہوں نے اس حکم کو اتباع مرجحین کی بنیاد پر اختیار کیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا اسباب ستہ میں سے کسی ایک کے پائے جانے ہی کے موقع پر ہوگا، تو یہی امام کا قول ضروری ہوگا، اگرچہ وہ ان کے قول سوری کے برخلاف ہو، بلکہ ہمارے نزدیک یہاں بعض صورتوں میں تقلید مشائخ کی بھی گنجائش ہے جیسا کہ ان کا بیان آ رہا ہے، پھر بلا شبہ ایسے وقت میں اس کی بھی پابندی نہیں کہ وہ دوسرا قول صاحبین ہی میں سے کسی کا ہو، بلکہ مدار، یعنی یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں صاحبین کی بھی کوئی قید نہیں ہے،
اگر مشائخ جو ہیں امام کی مخالفت کرتے ہیں اسباب ستہ کی وجہ سے، یا صاحبین کی بھی کر لیتے ہیں، تو بھی ہم مشائخ ہی کی اتباع کریں گے اور وہ امام کا قول ضروری ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صاحبین ہی میں سے کسی کا ہو، بلکہ مدار حوادث پر ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں۔ تو مدار جو ہے وہ حوادث پر ہوگا، وہ جہاں دائر ہوں، اگرچہ وہ تینوں ائمہ کے برخلاف، مثلا امام زفر ہی کا قول ہو، جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا ہے، تو امام زفر کا جو مشائخ نے قول لیا ہے نا، اور ہم اس پر فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ عرف کے اعتبار سے اور حوادث کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ اور وہ جو علامہ شامی نے ذکر کیا کہ مشائخ نے دلیل کی جانچ کر رکھی ہے اور باقی کلام یہ سب اس طریق سے پیدا شدہ ہے جسے انہوں نے اپنایا ہے۔ یہ جو انہوں نے علامہ شامی نے بات کی تھی کہ جی مشائخ نے کتابیں بھر دی ہیں دلائل سے اور یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ سارا علامہ شامی کا وہ دوسرا طریقہ کی جو انہوں نے اختیار کیا تھا اس سے پیدا شدہ بحث ہے جو انہوں نے اپنایا تھا، اور اب ان کے اور بحر کے درمیان صرف لفظی اختلاف رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، اتنی ساری گفتگو کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت باقاعدہ سے علامہ شامی کا رد بھی نہیں کر رہے، اور اعلیٰ حضرت یہاں پر ایک تطبیق کی صورت کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو در حقیقت بحر میں اور علامہ شامی کے کلام میں صرف لفظی اختلاف رہ جائے گی، کیونکہ بحر بھی ایسی صورت میں امام کے قول سوری سے ان کے قول ضروری کی جانب عدول کے منکر نہیں۔ منکر کیسے ہوں گے؟ ایسا تو انہوں نے خود کیا ہے، اور اتفاق اختلاف سے بہتر ہے۔ اور شاید ابن سلبی کی مراد یہ ہے کہ مشائخ میں سے ایک نے غیر امام کے قول پر فتویٰ ہونے کی تصریح کی ہو اور دیگر حضرات نے صراحتاً اس کی مخالفت نہ کی ہو اور نہ ہی دلالتاً، مثلا یوں کہ قول امام پر اختصار کریں یا اسے پہلے بیان کریں یا اس کی دلیل آخر میں لائیں یا دوسرے حضرات کی دلیلوں کا جواب دیں، اسی طرح کی اور باتیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قول امام کو ترجیح دے رہے ہیں، جیسا کہ ابن شلبی نے دلالتاً تصحیح کی جانب اشارہ کیا، اور ایسی صورت میں دیگر حضرات سے اس مفتی کے ساتھ موافقت کے آثار و علامت نمودار ہونا ضروری ہے۔ کلام ابن شلبی کی یہ مراد لی جائے تو یہ بھی استثناء والی صورت میں داخل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ گفتگو رہی شامی کے دفاع میں۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، جیسے میں نے کہا نا کہ تطبیق بھی کر رہے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شامی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بعض جو ہے وہ اساتذہ جب پڑھاتے ہیں نا، تو وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو وہ شخصیت ہے جس نے علامہ شامی کو بھی میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا، بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، علامان غلطیز، علامان غلطیز، فرماتے ہیں کہ جی مطلب بعض مشائخ ہمارے، بعض اساتذہ، بعض جو ہے وہ مفتیان کرام اور بعض مقررین حضرات کی اعلیٰ حضرت کی علمی بلندیاں یہ ہیں کہ وہ علامہ شامی کی غلطیاں نکال دیتے ہیں، علامہ شامی کو یہ کر دیا، علامہ شامی کو وہ کر دیا۔ خدا کے بندو، احمد رضا بریلوی کو سمجھو، اعلیٰ حضرت کو سمجھو، اعلیٰ حضرت ایسی شخصیت نہیں ہے جیسا آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت اتنے سارے جوابات دینے کے بعد علامہ شامی کا دفاع بھی کرتے ہیں کہ بحر کے کلام میں اور شامی کے کلام میں آخر میں لا کر اس اختلاف کو اتنا ختم کر دیا کہ فرمائے کہ بس یہ ایک اختلاف محض لفظی رہ گیا، اور پھر آ کر فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو رہی شامی کے دفاع میں، جسے تم مخالفتیں سمجھ رہو۔ اب رہا باہر کا معاملہ، تو رد المحتار پر جو میں نے تعلیقات لکھی ہیں انہی میں کتاب القضاء کے تحت میں نے یہ دیکھا کہ یہ عبارت رقم کر چکا ہوں کہ اقول بحر کلام کا محل وہ صورت ہے جس میں آئمہ ترجیح سے جانب امام بھی ترجیح پائی جاتی ہو، جیسے عصر و عشاء کے مسئلوں میں اگرچہ مؤکد ترین لفظ ترجیح مشائخ کا فتویٰ صاحبین کی جانب ہو۔ بحر کی مراد یہ نہیں کہ مشائخ قول صاحبین کی ترجیح پر اجماع کر لیں تو بھی اس کا اعتبار نہیں، اور ہم پر قول امام ہی پر فتویٰ دینا واجب ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جسے فقہ سے کچھ مس ہے، یعنی کچھ بھی وہ فقہ سے آشنائی رکھتا ہے، ایسی بات نہیں کہہ سکتا، تو یہ علامہ بحر اس کے قائل کیسے ہوں گے؟ اور ہرگز کبھی غیر امام کے قول کی ترجیح پر آئمہ ترجیح کا اجماع نظر نہ آئے گا، مگر ایسی صورت میں جہاں اختلاف زمانہ کی وجہ سے مصلحت تبدیل ہو گئی ہو، اور ایسی صورت میں ہمارے لیے مشائخ کے خلاف جانا روا نہیں، کیونکہ یہ بے عین ہی امام کی مخالفت ہوگی جیسا کہ معلوم ہوا۔
لیکن جب ترجیح مختلف ہو تو قول امام کا اس وجہ سے رجحان کہ وہ قول امام ہے زیادہ راجح ہوگا، اور اس کے مقابلے میں دوسرے کے قول کا لفظ افتاء کی ارجحیت یا اس کی ترجیح کی طرف مائل ہونے والوں کی اکثریت کے باعث رجحان اس سے فروتر ہوگا۔ یہی علامہ صاحب بحر کی مراد ہے، اور اسی سے علامہ رملی اور علامہ شامی کا اعتراض ساقط ہو جاتا ہے۔ حواشی رد المحتار سے متعلق میری عبارت ختم ہوئی اور ہلالین کے درمیان کی عبارتیں اس وقت میں نے بڑھائیں۔ تو اس توضیح و تعویل سے تمام کلمات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت کا کلام فرماتے ہیں کہ اس توضیح اور تعویل سے تمام کلمات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، یعنی مل جاتے ہیں، اور مختلف باتیں باہم متفق ہو جاتی ہیں، اور تمام تر ستائش خدا کے لیے جو مخلوقات کا رب ہے، اور بہتر درود کامل ترین تسلیمات ساری کائنات کے امام اعظم اور خیرات سعادات برکات والے ان کے آل اصحاب فرزند اور جماعت پر ہر گزشتہ و آئندہ کی تعداد میں الہی قبول فرما، اور تمام تعریف خدا کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور پاکی و برتری والے خدا کو ہی خوب علم ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ شاہان دنیا کے دربار میں اپنی کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ذرا سنیے گا، یہاں رسالہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ شاہان دنیا کے دربار میں اپنی کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور بندہ حقیر نے تو ان سطور سے دین کے ایک بادشاہ آئمہ مجتہدین کے امام کی خدمت گزاری کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شاہان دنیا کے دربار میں اپنی کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں، یعنی کتابیں لکھتے ہیں اور شاہان دنیا کے پاس پیش کرتے ہیں، لیکن بندہ حقیر نے تو ان سطور سے دین کے ایک بادشاہ آئمہ مجتہدین کے امام کی خدمت گزاری کی ہے۔ یعنی یہ رسالہ میں نے اس حق میں لکھا ہے کہ مطلقاً قول امام پر فتویٰ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اور ان سب مجتہدین سے راضی ہو، تو یہ اگر مقام قبول پا جائیں تو یہی انتہائی مطلوب اور منتہائی امید ہے، اور اللہ پر یہ کچھ دشوار نہیں، بلا شبہ یہ خدا پر آسان ہے، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے اور اسی کی جانب رجوع ہے، اور اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے آقا اکرم اور ان کی آل و اصحاب پر، اور برکت و سلامتی بخشے، الہی قبول فرما۔ تنبیہ: اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اقول 6 اسباب میں سے کسی ایک کا محل ہونا اگر واضح غیر مشتبہ ہو تو اسی پر عمل ہوگا اور ما سوا پر نظر نہ ہوگی۔ یہ لمنی طریقہ ہے، منطق کی زبان میں دلیل علمی اور لمنی آپ نے پڑھا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اسباب ستہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت ایک تنبیہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ 6 اسباب میں سے کسی ایک کا محل ہونا، یعنی کسی مسئلے میں 6 اسباب میں سے کوئی ایک پایا جائے، اگر واضح ہو اور غیر مشتبہ ہو، یعنی اس میں کوئی شک نہ ہو، تو اسی پر عمل ہوگا، اور ما سوا پر نظر نہ ہوگی۔ یہ لمی طریقہ ہے۔ اور اگر معاملہ مشتبہ ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو اسباب ستہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اسباب ستہ میں سے کوئی ایک سبب، جیسے عرف، آپ کو یوں لگتا ہے جیسے یہ مسئلہ عرف کے حساب سے یوں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پھر شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں عرف چلے گا یا نہیں چلے گا، تو فرماتے ہیں اور اگر معاملہ مشتبہ ہو تو ہم آئمہ ترجیح کی جانب رجوع کریں گے، اگر قول امام کے برخلاف انہیں اجماع کیے دیکھیں تو یقین کر لیں گے کہ یہ بھی اسباب ستہ میں سے کسی ایک کا موقع ہے۔ یہ انی طریقہ ہے، اور اگر انہیں ترجیح کے بارے میں مختلف پائیں یا یہ دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو ترجیح نہ دی ہو تو ہم قول امام پر عمل کریں گے اور اس کے ماں سوا قول و ترجیح کو ترک کر دیں گے، کیونکہ ان کا اختلاف یا تو اس لیے ہوگا کہ وہ اسباب ستہ کا موقع نہیں جب تو قول امام سے عدول ہی نہیں، یا اس لیے ہوگا کہ اسباب ستہ کا محل ہونے میں وہ باہم مختلف ہوں گئے، تو قول ضروری شک سے ثابت نہ ہو پائے گا، اس لیے امام کا قول سوری جو یقین سے ثابت ہے ترک نہ کیا جائے گا۔ لیکن جب ہم پر اسباب ستہ کا محل ہونا ان حضرات کی بیان کردہ دلیلوں میں نظر کرنے سے واضح ہو جائے، یا قول امام سے عدول کرنے والے حضرات نے اسی محلیت پر بنائے کار رکھی ہو اور وہی تعداد میں زیادہ بھی ہوں، تو ہم ان کی پیروی کریں گے اور انہیں متہم نہ کریں گے، مشائخ کو۔ لیکن جب انہوں نے بنائے کار محلیت پر نہ رکھی ہو، بس دلیل کے گرد ان کی گردش ہو، تو قول امام پر ہی اعتماد ہے۔
یہ وہ طریق عمل ہے جو مجھ پر منکشف ہوا اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی درست ہوگا، واللہ اعلم۔ پھر ایک اور تنبیہ فرماتے ہیں، اقول، یہ سب اس وقت ہے جب وہ واقعی امام کے خلاف گئے ہوں، لیکن جب وہ کسی اجمال کی تفسیر یا کسی اشکال کی توضیح یا کسی اطلاق کی تقیید کریں، جیسے متون میں شارحین کا عمل ہوتا ہے، اور وہ ان سب میں قول امام ہی پر گامزن ہوں، تو وہ امام کی مراد ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اب اگر وہ باہم متفق ہوں تو قطعاً اسی پر عمل ہوگا، ورنہ ترجیح کے قواعد معلومہ کے تحت ترجیح دی جائے گی۔ ہم نے یہ قید لگائی کہ وہ ان سب میں قول امام ہی پر گامزن ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہوتی ہیں، مثلا امام کسی مسئلے میں طلاق کے قائل ہیں اور صاحبین تقیید کے، یعنی امام کسی مسئلے کو مطلق کہتے ہیں، صاحبین مقید کہتے ہیں۔ اب مرجحین اگر اختلاف کا اس بات کریں اور صاحبین کا قول اختیار کریں تو یہ مخالفت ہے، اور اگر اختلاف کا انکار کریں اور یہ بتائیں کہ امام کی مراد بھی تقیید ہی ہے تو یہ شرع ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہی خاتمہ کلام ہونا چاہیے، اور بہتر درود و سلام کریموں میں سب سے کریم تر سرکار پر اور ان کی آل اصحاب فرزند اور جماعت پر تا روز قیام اور ستائش بزرگی و اکرام والے خدا کے لیے ہے۔ فللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ہمارا رسالہ مکمل ہوا۔ اب آپ نے اس کے بنانے ہیں نوٹس، ٹھیک ہے، اور نوٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے، کہ آپ نے نوٹس کے اندر کیا کرنا ہے کہ نوٹس میں آپ نے اچھے انداز میں چیزوں کو ایڈ کرنا ہے، چیزوں کو بیان کرنا ہے، اور جس قدر آپ بہتری کر سکتے ہیں نوٹس کے اندر آپ کیجیے، تاکہ ایک چیز اچھے انداز میں واضح ہو، ٹھیک ہے۔ اور میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو آسان سے آسان تر لکھنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ کلام سارے کا سارا جو نکلا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پورے رسالے میں جو ابحاث فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری ابحاث صاحب بحر کے کلام کے دفاع میں فرمائی، ٹھیک ہے، اور پہلے اس جہت کو لیا، یہ بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے علامہ شامی اور علامہ رملی کے کلام کو اس جہت میں لیا کہ انہوں نے صاحب بحر کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے صاحب بحر کی مخالفت کی ہے تو اعلیٰ حضرت نے ان کو اسی لیول پر جوابات ارشاد فرمائے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ہم اکابرین کی عبارات میں تطبیق بھی کر سکتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے آخر میں آ کر تطبیق کی بھی کچھ صورتیں بیان فرمائی۔ اور تیسری جو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ جب آپ کسی مسئلے میں الجھ جائیں، یہ بہت اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، کہ جب آپ کسی مسئلے کے اندر الجھ جائیں تو پھر اس مسئلے میں آپ کیا کریں گے کہ آپ اس مسئلے کے اندر جناب تقسیم کاری کریں، مختلف صورتیں نکالیں، اس کی بحث و تکرار کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سطحی جو سوچ سمجھ ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ، سطحی سمجھ بوجھ، یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ چیزوں کو میرے عزیز طلبہ گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ اکابرین کا جھگڑا نہیں تھا، یہ رسالہ اکابرین کا جھگڑا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے آخر تک علامہ شامی کا ہی دفاع کیا اور تطبیقات بیان کی۔ یہ اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج بھی یہی تھا۔ ہم بزرگوں کو ایک دوسرے کے سامنے مقابلے میں کھڑے کرنے والے نہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ بزرگوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کرنے والے، ان کا جھگڑا کرانے والے، اس نے یہ لکھا تو اس نے یہ لکھا، خدا کے بندے،
جب جھگڑے کرنے کے حوالے سے اتنا عقل اور ذہن استعمال کر رہے ہو تو تھوڑی سی عقل اس بات میں بھی استعمال کرو کہ ان کے کلام میں تجدید ہو سکتی ہے۔ حسن زن کا پہلو ہمارے اندر کہاں ہے؟ یہ بہت اہم سبق ہے ہمیں کہ حسن زن کا پہلو ہمارے اندر کہاں ہے۔ مجھ جیسا آپ جیسا بندہ ہوتا، ہم بیٹھتے تو ہم تو جو ہے نا وہ رگڑے لگا رہے ہوتے کہ علامہ شامی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، صاحب باہر کی مخالفت کر بیٹھے، علامہ رملی نے تو یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، خدا کے بندے، یا اعلیٰ حضرت نے یوں کہہ دیا۔ یہ انداز نہیں، یہ طریقہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور رسالے میں کچھ ابحاث میں نے چیدہ چیدہ جو عقل ہوتا ہے وہ گویا کہ معدوم کے درجے میں ہوتا ہے، اس کے پیش نظر کچھ چیدہ چیدہ چیزیں میں نے جو ہے وہ چھوڑ دی، لیکن اگر آپ ان کا ویسے مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ دو لیکچر ہمارے کافی تیزی کے ساتھ، کافی رفتار کے ساتھ گزرے، کیونکہ نصوص وغیرہ اور ابحاث اس میں گزر رہی تھی، جہاں پر ضروری بحث ہوتی وہاں میں روک کر تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمیں اس کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی اس رسالے کو، اس کی ابحاث کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم معافی کے طلبگار ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ باقی آپ کا اگر کوئی سوال ہے، آپ کی کوئی بات ہے تو آپ ارشاد فرما سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں؟ ٹھیک، اور کسی کا کوئی سوال پورے رسالے کے متعلق کرنے کوئی سوال؟ رسالے کے حوالے سے کوئی اور سوال؟ آج کے سبق کے حوالے سے؟ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جو ہے وہ آج اس رسالے کا اختتام کر دیں، اور کل تقریباً جو ہے وہ شاید جو ہے وہ کلاس نہ ہو پائے، کیونکہ سر کے ہاں مصروفیات کی نظر و نیاز کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور میں تو ویسے ہی فارغ آدمی ہوں۔ میں نے تو شاہ صاحب کو یہی عرض کیا تھا کہ آپ چاہیں تو حکم فرما دیں۔